حضرت ثابت بنانی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ باعث رسائی ہے۔ مومن نیت کرتا ہے کہ وہ دن کو روزہ رکھے گا اور رات کو قیام کرے گا اور مال میں سے خیرات کرے گا، مگر اس کا نفس اس معاملے میں اس کا اتباع نہیں کرتا، اس لیے نیت اس کے عمل سے زیادہ باعث رسائی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی مثال بادشاہ سے دی اور اعضاء کو اس کے لشکر بنایا۔ فرمایا کہ جب دل درست ہو تو سارا بدن درست ہو گیا، اور جب دل بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کی نیت درست ہوئی تو بندے کی استقامت کو دوام حاصل ہوا، اور جب نیت کدورت اور خواہش سے پاک ہو گئی تو اس کے اعمال ریا سے صاف ہو گئے اور شہوت و خواہشات سے پاک ہو گئے، اور جب دنیاوی محبت سے نیت خراب ہوئی تو اس کے اعضاء کے اعمال مدح اور ریا سے محبت کے باعث خراب ہو۔ اسرائیلیات میں ہے کہ ایک عابد نے عرصہ دراز تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک قوم اللہ تعالیٰ کے سوا ایک درخت کی عبادت کرتی ہے۔ اسے غصہ آیا اور کلہاڑا کاندھے پر رکھ کر درخت کاٹنے کے ارادے سے چلا۔ راستے میں شیطان ایک بوڑھے کی صورت بن کر اسے ملا اور پوچھا کہ اللہ تم پر رحم کرے، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے فرمایا کہ میں اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے بجائے لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہاں آپ اور کہاں وہ درخت؟ آپ نے عبادت چھوڑ دی اور اپنا کام بند کر کے دوسرے کے کام میں مصروف ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ بھی عبادت کا کام ہے۔ شیطان نے کہا میں آپ کو کاٹنے نہیں دوں گا۔ راوی بتاتے ہیں کہ دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ عابد نے اسے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا اور سینے پر چڑھ گئے۔ ابلیس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں ایک بات کرتا ہوں۔ وہ اٹھ گئے اور ابلیس کہنے لگا کہ ارے میاں، اللہ تعالیٰ نے تیرے ذمے یہ کام فرض نہیں کیا اور تجھ سے ساکت کر دیا ہے، کیا آپ نبی ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا تو آپ پر یہ فرض نہیں جو وہ غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہیں کہ انہیں روکیں، اور آپ اپنی عبادت سے غافل ہو کر اسے چھوڑ کر ادھر کیوں آتے ہیں؟ اس زمین میں اللہ کے کئی انبیاء ہیں، اگر وہ چاہتا تو انہیں ان لوگوں کی طرف بھیجتا اور انہیں اس درخت کے کاٹنے کا حکم دیتا۔ عابد نے فرمایا میں یہ درخت کاٹ کر ہی رہوں گا۔ ابلیس نے مقابلے کی دعوت دی۔ اس بار پھر عابد نے اس پر غلبہ پایا، اسے پچھاڑ کر اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ اس کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں اور اس پر کچھ تسلط حاصل نہیں تو کہنے لگا کہ میاں مجھ سے ایک بات پر فیصلہ کر لو گے جو آپ کے اور میرے درمیان ہوگی، جس میں آپ چاہ رہے ہیں۔ آپ کے لیے اس کام سے وہ زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا ہٹو تو بتاؤں۔ عابد نے اسے چھوڑ دیا۔ ابلیس کہنے لگا آپ ایک فقیر آدمی ہیں، آپ کے پاس کچھ مال نہیں، لوگوں پر آپ بوجھ ہیں، وہ آپ کی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں۔ شاید آپ یہ پسند کر لیں کہ میں اپنے بھائیوں پر احسان کریں، پڑوسیوں پر صدقہ کریں اور اپنی حالت میں وسعت کر لیں اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ شیطان نے کہا جس کام میں جا رہے ہو ادھر سے ہٹ کر واپس ہو جاؤ، اور میرے ذمہ ہوا کہ میں آپ کے سرہانے روزانہ رات کو 2 دینار رکھ دوں۔ جب صبح ہو گئی تو آپ انہیں لے کر جو چاہیں کریں، اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، اپنے بھائیوں پر صدقہ کریں۔ یہ بات اس درخت کے کاٹنے سے تیرے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ اس درخت کی جگہ دوسرا بھی بویا جا سکتا ہے اور اسے کاٹ دینا کچھ نقصان دہ نہیں، اور نہ ہی اس کے کاٹنے سے تیرے اہل ایمان کو کچھ فائدہ ہوگا۔ راوی بتاتے ہیں کہ عابد نے غور کیا اور جی میں کہا کہ اس بوڑھے نے صحیح کہا، میں نبی نہیں کہ اس درخت کا کاٹنا مجھ پر لازم ہے، اور نہ ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے کاٹوں، کہ ایسا نہ کر کے اس کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فضیلت کی بات ہے اور اس کا باقی رہنا موحدین کے لیے مضر بھی نہیں۔ اور جس بات یعنی کہ 2 دینار کا اس نے ذکر کیا ہے، یہ عام لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ بخش ہو سکتی ہے۔ شیطان نے وعدہ کیا اور حلف اٹھایا۔ عابد واپس ہو گیا۔ رات گزری تو صبح کو اس کے سرہانے پر 2 دینار تھے۔ رات گزری تو صبح کو اس کے سرہانے 2 دینار تھے، انہیں لے لیا۔ دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسرے روز جب صبح ہوئی تو کچھ نہ پایا۔ غصہ آیا، کلہاڑا کاندھے پر رکھا اور درخت کاٹنے کی نیت سے چل پڑا اور کہا اگر دنیا رہ گئے تو آخرت کی بات نہیں چھوڑوں گا۔ بتاتے ہیں کہ شیطان اسے بوڑھے کی صورت میں ملا اور کہا
کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ عابد نے کہا وہ درخت کاٹوں گا۔ اس نے کہا تم نے جھوٹ کہا، اللہ کی قسم تم اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ اس نے کہا تم نے جھوٹ کہا، اللہ کی قسم تو اس پر قدرت نہیں رکھتا اور یہ بات تیرے بس میں نہیں۔ عابد نے اسے پکڑا تاکہ جیسے پہلی بار اسے پچھاڑا تھا ایسے ہی پچھاڑ دے اور کہا کہ آؤ۔ راوی بتاتے ہیں کہ ابلیس نے اسی طرح دبوچا جیسے ایک چڑیا کو دبوچ لیتے۔ اب ابلیس اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اس کام سے باز رہو، اس کام سے باز رہو گے یا تجھے ذبح کر دوں۔ عابد نے دیکھا کہ اس کے مقابلے کی کچھ ہمت نہیں تو کہا تو غالب آ گیا، اب مجھ سے ہٹ جا اور یہ بتا پہلی بار میں تجھ پر کیوں غالب آ گیا تھا اور تجھے پچھاڑ دیا تھا، اور اب تو غالب آ گیا اور مجھے پچھاڑ دیا، یہ کیا بات ہے؟ ابلیس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بار تو اللہ تعالیٰ کی خاطر غضبناک ہوا تھا اور تیری نیت آخرت کی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے قابو میں دے دیا تھا اور تو مجھ پر غالب آ گیا، اور اس بار تو اپنی نفس کی خاطر غضبناک ہو کر آیا تھا اور تیری نیت دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تجھ پر مسلط کر دیا اور میں نے تجھے پچھاڑ دیا۔